اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے تم پر روزے فرض، اے مصطفیٰ تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض، اور روزے ایام معدودات 29 دن بھی ہوں گے یا 30 دن بھی ہوں گے، لیکن سب کا مقصد ہے لعلکم تتقون۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایم ایچ ریئیکشن۔ دوستو آج کے قاری احمد علی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ بہت زیادہ اس بیان سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس بیان کو توجہ سے سنیے گا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے تقویٰ بعد میں بتاؤں تقویٰ کیا ہے، روزے کیوں رکھوا رہے اللہ ہمارے پاس؟ ابھی چاند نظر آوے 29 بھی ہوئے 30 بھی ہوئے، کیوں رکھواتے روزہ اللہ؟ کیا ملتا اللہ کو؟ ہم بھوکے رہے، یا گرمی کا موسم شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے گرمی بڑھتی جا رہی ہے، کبھی کبھی 40 ڈگری اور 41 ڈگری تک گرمی پہنچتی ہے، کیا ملتا اللہ کو؟ ہم بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، بیوی سے دور رہے، اور عجب معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں کھانا بھی ہے۔ دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد جا کے فریج کھولو نا، ٹھنڈے پانی کی اور لال شربت کی بوٹلیں نظر آتی ہے، مگر وہ بندہ نہیں پینا، مغرب کے وقت جو ہوگا مغرب کے وقت ہوگا۔ تو میرے پیاروں کیا ملا اللہ کو؟ ہم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، بیوی سے دور بھی ہے، کیا ملا؟ میرے دوستو اللہ فرماتے میرا بندہ 12 مہینے میں 1 مہینے تجھے جو بھوکا رکھا پیاسا رکھا، مقصد یہ کہ تقویٰ، مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، اور تقویٰ آ گیا تو جنتی۔ تقویٰ جس کو مل گیا سمجھو وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو اللہ کا ولی ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے تم پر روزے فرض، اے مصطفیٰ تم پر بھی روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض، اور روزے ایام معدودات 29 دن بھی ہوں گے یا 30 دن بھی ہوں گے، لیکن سب کا مقصد ہے لعلکم تتقون۔ تقویٰ کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب تقویٰ ہے تو روزہ قبول، تقویٰ نہیں روزہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب تقویٰ کس کو کہتے ہیں میرے پیارو؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ لفظ عربی ہے تقویٰ، ہاں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، یہ تقویٰ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے میرے پیارو، اللہ کی قسم، ان الدین یسر، اللہ نے شریعت مطہرہ کو بہت آسان بنایا ہے۔ تقویٰ کیا معلوم؟ تقویٰ کیا ہے؟ گناہ آپ کے سامنے ہے، بولو گناہ آپ کے سامنے ہے، اور کرنے کی طاقت ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔ گناہ جیسے مثال کے طور پر ہم باہر نکلے، ایک عورت سامنے سے گزر رہی ہے، بھائی اس کو دیکھنا حرام؟ ارے بولو دیکھنا، ہاں بولو نا دیکھنا، ہاں تو گناہ سامنے ہے، بولو گناہ۔ اگر آپ دیکھتے ہیں عورت کچھ بولے گی آپ کو؟ نہیں۔ اگر آپ کی امی ابا بھائی بہن یہاں کوئی نہیں، اور اگر ہوئے تو وہ بھی کوئی بولے گا، کوئی دوست احباب بولے گا؟ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن گناہ ہے۔ آپ نے گردن جھکا دی صرف یہ سوچ کر کوئی نہیں دیکھتا، میرا اللہ تو دیکھتا ہے، میرا اللہ تو دیکھتا ہے، میرے مصطفیٰ کو تو اس کی خبر ہوگی کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ آپ نے گردن جھکا دیا اور عورت کو نہیں دیکھا، بس قرآن کہتا ہے جا تجھے تقویٰ نصیب ہو گیا، جا تجھے تقویٰ مل گیا، تقویٰ مل گیا، روزے قبول ہو گئے، روزے قبول ہو گئے، اللہ کا ولی بنا، اللہ کا ولی بنا، بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ گناہ کرنے کی طاقت ہو، جیسے میں ابھی آپ کو ایک پریکٹیکل بتانے جا رہا ہوں، سب سنیں گے، پریکٹیکل سنیں گے، ہمارا روزہ کیسا ہوتا ہے، تقویٰ کہاں آتا ہے ہمارا، اور کہاں ہمارا تقویٰ ڈیمیج ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارا روزہ، سب لوگ ماشاءاللہ رمضان مہینہ تہجد پڑھتے ہی ہیں، کیونکہ سحری میں اٹھنے کا تو سوچتا ہے 2-4 رکعت پڑھ ہی لوں، ایسے تو نہیں پڑھتا، لیکن اب سحری، اور سحری میں بھی ماشاءاللہ ہمارے رامپورہ میں کڑی کھچڑی،
शहरी में कड़ी खिचड़ी ओहो, तो पूरा दिन खट्टी कड़ी की तरह मुंह लटका के घूमता रहता है फिर। लेकिन मैं तो कहता हूँ खाओ खाओ खाओ, शहरी में कड़ी खिचड़ी खाओ, जो खाना है खाओ। इन नफिस सहूरी बरका, हमारे नबी ने फरमाया शहरी करने वाले के घर में बरकत ही बरकत होती है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हम तहज्जुद पढ़ते, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 90% हमारे लोग रमजान में तहज्जुद भी पढ़ते, शहरी भी होती है, उसके बाद फजर की अजान होती है, अव्वल वक्त में फजर की नमाज होती है, बाद जमात नमाज होती है, 2 रकात सुन्नत घर में अदा करता है, 2 रकात फर्ज मस्जिद में इमाम के पीछे अदा करता है, फिर तालीम भी माशाल्लाह होती है। और कुछ लोग अल्लाह के वली इशराक भी पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद हम घर जाते हैं, रमजान की बात करता हूँ, घर जाते ब्रेकफास्ट, नाश्ता, चाय कॉफी कुछ नहीं, तो सो जाता है, क्योंकि रात का उठा हुआ है ना, तहज्जुद का उठा हुआ है, सो जाता है। अब कब उठेगा? कोई जैसा जैसा जिसका काम है, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा अब उठा, 11 बजे उठा, समझो मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल 11 बजे उठा। उठने के साथ चाय पानी क्या करने का, क्या करेगा मालूम? सीधे वो लाइट का जो स्विच बोर्ड है ना, वहां जाएगा, क्योंकि वो लटक रहा है। क्या लटक रहा है? मोबाइल। ये मोबाइल को ये लिया, कुछ आया नहीं आया, वो उसने यूं घुमाने का। मुझे कहते, लोग कहते मानो उंगली बहुत करता। मैंने कहा ये उंगली करता है, उंगली करने की आदत इसको बोलते हैं, उंगली करता। अच्छा यूं देखना, आप देखना, देखेगा और फिर क्या करेगा? किसी को भी फोन लगाएगा। कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, फोन लगाएगा। और सवाल क्या पूछेगा मालूम? रोजा रखा तुम लोगों ने? नहीं, तेरा बाप अकेला रखा। दूसरा सवाल, खास करके हमारी माँ बहनों का सवाल, फौरन माँ बहने दुपट्टा होगा, दुपट्टे के अंदर मोबाइल घुसा होगा, और क्या सवाल करेगी मालूम? हमारी माँ बहने दूसरों को सवाल ये करेगी, ओ शहरी किए कि नहीं किए बराबर, इफ्तारी में क्या बनाने वाले, समोसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो ये सब सवाल। लेकिन मैं कहता हूँ ये सवाल भी ठीक है, करो, कोई बात नहीं, रोज़ा रखा नहीं रखा, इन्फॉर्मेशन, काइंड इन्फॉर्मेशन, शहरी ठीक है, कोई बात नहीं, इफ्तारी ठीक। लेकिन हमारे यहाँ क्या मामला होगा मालूम है? 2 रोज़ेदार मिलेंगे, जोहर की नमाज़ पढ़ने आएंगे, और जोहर की सुन्नत भी पढ़ी माशाल्लाह, जोहर की फ़र्ज भी पढ़ी, फिर उसके बाद जोहर की 2 रकात सुन्नत पढ़ी, फिर 2 रकात नफल पढ़ी, फिर उसके बाद बैठ के कुरान पढ़ा, फिर उसके बाद में वो जा रहा। अब जाते जाते अब्दुल्ला नहीं दिखता है, अब्दुल रहमान नहीं दिखता, या कोई भी नाम, अय्यूब नहीं दिखता, फला नहीं दिखता। तो कहा देखो मालूम नहीं है, उसने सबकी टोपी फिरा दी है, कितनों का पैसा खा के भाग गया है। हाँ बोले मेरे को मालूम था वो ऐसा ही करेगा, टोपी पहना के भाग गया, वो मेरे पास भी आया था, वो तो अच्छा है कि मेरे को अल्लाह ने बचाया। बोलो ये बात हो रही है। अच्छा आपके ये बात करने से वो पैसा लाके दे देगा? किया है, मैं कहता हूं मानो किया उसने गुनाह, क्या वो लाके पैसा दे देगा? वो लाके पैसा नहीं देगा। लेकिन मेरे प्यारों में कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, हमारा रोजा कैंसिल हो गया, हमारा रोजा कैंसिल हो गया। हम क्या समझते, जानबूझ के खाया तो रोजा टूट गया, जानबूझ के पिया तो रोजा टूट गया, जानबूझकर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी किया तो रोजा टूट गया। नहीं, एक और चीज़ है मेरे प्यारों, हमारे नबी ने फरमाया उससे भी रोज़ा टूट जाता है। बल्कि बाद उलमा ने तो कहा कि पूरा रमज़ान अल्लाह कैंसिल कर देता है। कौन सा गुनाह है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबा तुफ़सिदु अस-सौम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-ग़ीबा, पीठ पीछे किसी की बुराई करना, जो बुराई सामने वाले में है, जो बुराई है हमको मालूम है, उसने कई लोगों का पैसा खाया है और हम मस्जिद में उसका जिक्र कर रहे हैं या बाहर उसका जिक्र कर रहे हैं, तो पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं हम, जिसको कहते गीबत, अंग्रेजी में कहते बैक बाइटिंग, गीबत। हमारे नबी ने कहा तेरा रोजा खत्म हो गया। बोलो तेरा रोजा। ये मोबाइल पर भी हम शुरू करते हैं ना, उसका क्या हुआ, अरे रोजे की हालत में उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। मोबाइल का बटन स्विच ऑफ बाद में होता है, उससे पहले हमारा रोजा। मेरे प्यारो ये गुनाह बहुत कर रहे हैं हम लोग। आपको ताज्जुब की बात बताऊं, हमारे नबी मेराज पर गए, बोलो हाँ, आज भी रोजा रखा है आप लोगों ने? तो फिर हाँ बोलो ना साथ में। हमारे नबी मेराज पर गए, हमारे नबी को एक संदूक बताया गया मेराज पर। संदूक समझते हो? बैग, बैग अटैची,
لیکن وہ ہماری بیگ الگ ہے. ہمارے نبی فرماتے اتنا بڑا بیگ مجھے معراج میں بتایا گیا، الصندوق الاخضر الازرق. ہمارے نبی فرماتے اتنا بڑا بیگ مجھے بتایا گیا، اتنا بڑا بیگ مجھے بتایا گیا جو ہرے رنگ کا تھا، گرین کلر کا تھا، اور چمک 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 جگمگاتا تھا، جگمگاتا تھا. کہا اتنا بڑا بیگ. ہاں کون کہہ رہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ معراج پر مجھے وہ بیگ بتایا گیا. تو ہمارے نبی نے پوچھا ما ھذا الصندوق الاخضر الازرق، ہمارے نبی نے کہا یہ کیا صندوق ہے؟ تو کہا گیا ابھی تو آپ معراج میں آئے ہو، ابھی تو آپ کہاں پر آئے ہو؟ معراج میں آئے ہو. ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، آپ پر روزے فرض ہوں گے. بتاؤ ہمارے نبی مدینہ گئے، روزے فرض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ذرا بولو نا، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا اِذَا انْسَلَخَ شَهْرُ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ إِلَّا رَمَضَانَ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہوئے مدینہ منورہ میں، تو وہاں معراج پر کہا گیا آپ مدینہ جاؤ گے، آپ پر، آپ کی امت پر روزے فرض ہوں گے. جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام ڈائریکٹ یہ صندوق میں آئے گا، اور جس کا نام صندوق میں آئے گا اللہ نے کہا میری قسم بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دوں گا. ہمارا آج تک کتنے رمضان گئے، نام پہنچا نہیں پہنچا؟ میرے دوستو سب سے بڑی چیز ہے تقوی. رمضان آ رہا ہے، ہو سکتا کل سے روزے شروع ہو جائے. آج ہی سے، جمعہ بعد سے ارادہ کر لو کہ گناہ کرنے کی طاقت ہوگی، ہمت ہوگی، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. مگر کیوں نہیں کر رہا؟ کس لیے نہیں کر رہا؟ اللہ کیا آئینے کے سامنے کھڑا ہے، شیو کرنے کا ہے. کیا شیو کرنے کا ہے؟ داڑھی شیو کرنا. کوئی روکنے والا نہیں ہے. بیوی کو بھی معلوم ہے میرا شوہر داڑھی نہیں رکھتا، ماں باپ کو بھی معلوم ہے میرا، لیکن اس نے ریزر ہاتھ میں اٹھایا، ریزر ہاتھ میں اٹھایا، یوں رکھا. پھر خیال آیا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور میں غیروں کا چہرہ بناؤں گا، نبی کے چہرے کو دھوکہ دے دوں گا. غیروں کا چہرہ بناؤں گا، نبی کے چہرے کا مذاق اڑاؤں گا. غیروں کا چہرہ پسند آئے گا، شیطان پسند آیا، نفس پسند آیا، یہودی کا چہرہ پسند آیا، نہیں پسند آیا تو کملی والے کا چہرہ نہیں پسند آیا. میرے دوستو ریزر کو یہاں رکھے گا کہ نہ اب یہ داڑھی رہے گی. قسم اللہ کی تقوی آ گیا، موت تک اللہ تیرے روزے کو قبول کرتا چلا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، نام سنا؟ نور بھائی سن رہے ہو؟ پیغمبر کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر گئے. کہاں پر گئے؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے موسیٰ آ جاؤ پہاڑ پر آ جاؤ، تم مجھ سے بات کرو گے، میں تم سے بات کروں گا، چپکے چپکے ہماری باتیں ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب پہاڑ پر اللہ سے بات کی نا تو کہا اللہ تو میرے بہت قریب، اللہ تو میرے بہت قریب. ظاہری بات ہے موبائل پر ہم کہاں سے کہاں بات کریں، ہم کو قریب لگتا کہ نہیں لگتا ہے؟ حالانکہ ہمارے موبائل میں تو ایرر بھی آتا ہے، کبھی کبھی کنیکشن اٹکتا بھی ہے. حضرت موسیٰ اور اللہ میں ایک بات بتا دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے قریب، بولو اللہ سے قریب، مگر اللہ کو دیکھا. ایک عجیب و غریب بات ہے، آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے قریب مگر اللہ کو دیکھا. تمنا کرتے تھے اللہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. کمال دیکھو، حضرت موسیٰ تمنا کر رہے کہ اللہ مجھے دیکھنا ہے، ربی ارینی انظر الیک، اور اللہ کہتے ہیں لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور معراج میں اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں مصطفیٰ کو لاؤ، مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے. کیا عجب معاملہ. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کا حکم میرے سینے میں آئے. اللہ مصطفیٰ کو کہتے ہیں دعا مت مانگنا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے تو آپ کا سینہ مبارک پہلے ہی کھول دیا ہے.
حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ سب معاملے میرے لیے آسان کر دے، سب معاملے آسان کر دے۔ اللہ فرماتے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، مصطفیٰ مانگنا نہیں، ہم نے پوری شریعت تمہارے لیے آسان کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے، اللہ نے کہا اتنے دن میں آنا۔ حضرت موسیٰ اس سے پہلے دوڑے جا رہے، کیوں آ رہے بھائی، جلدی کیوں آ رہے؟ کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں جلدی اس لیے آیا تو راضی ہو جائے۔ اور اللہ مصطفیٰ کو فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ سوچتے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو یہی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ پہاڑ۔ کس سے بات کریں؟ جلدی جلدی بولو، کس سے بات کریں؟ اللہ سے بات۔ اچھا اللہ سے بات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تو بہت قریب آ گیا تجھ سے، کیونکہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم قریب تو ہو، مجھ سے قریب ہو، مجھ سے باتیں کر رہے ہو، لیکن تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ بھلے تم پہاڑ پر ہو، باتیں بہت کلیئر ہے، لیکن تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ٹھیک ہے میرے اور آپ کے درمیان میں 70,000 نور کے پردے، لیکن میں کلیم اللہ، ہماری باتیں تو ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا ہوگا جو مجھ سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہوگا، کوئی مجھ سے بھی زیادہ آپ سے قریب ہوگا، کوئی ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے آخری نبی۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں وہ تو بہت قریب ہوں گے، ان کے علاوہ کہا جب رمضان مہینہ میرے آخری نبی پر آئے گا، میرے نبی کے امتیوں پر رمضان کا مہینہ آئے گا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا، اس سے کچھ دیر پہلے جو بھی امتی، جو بھی میرا بندہ، جو بھی میری بندی، جو بھی نبی کا امتی ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا مانگے گا، اے موسیٰ اس کے اور میرے درمیان میں کوئی بھی پردہ باقی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو ہو سکتا کل وہ وقت آ جائے، اگر آج تراویح ہو جائے تو کل وہ وقت آ جائے گا، اور کل نہیں، کل سیٹرڈے نہیں تو سنڈے فائنل، کہ مغرب کے وقت سے 10 یا 15 منٹ پہلے میرے پیارو حضرت موسیٰ اللہ کے اتنے قریب نہیں ہوئے جتنے قریب ہم ہوں گے۔ لیکن اس وقت ہم تو بازاروں میں رہتے ہیں، ہماری ماں بہنیں اس وقت سموسے بنا رہی ہوتی گرم، جبکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ سارے پردے ہٹ گئے، اب میں اور میرا، بولو نا میں اور میرا اللہ۔ اس لیے میرے پیارو رمضان میں یہ سب کام کرنے ہیں۔ سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ تقوی، بولو کیا؟ تقوی، یعنی گناہ سامنے ہو مگر گناہ کو چھوڑ دینا۔ کس کے واسطے چھوڑ دینا ہے؟ اللہ۔ نمبر 2 آپ کو بتایا کہ زبان کی حفاظت کرنے کا، رمضان میں کس کی حفاظت کرنے کا؟ اس پر ابھی میں نے کچھ کہا نہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ بھی بہت چلتی ہے۔ ماں بہن کی گالیاں دیتے، جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، تو زبان کی کیا کرنے کا؟ حفاظت کرنے کا۔ اور نمبر 3 مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے، اس میں کیا کر لینے کا؟ توبہ کر لینے کا۔ اللہ معاف کرتا کہ نہیں کرتا؟ ارے جلدی جلدی بتاؤ نا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ معاف کرتا کہ نہیں کرتا؟ کتنا جلدی معاف کرتا؟ اللہ کتنا جلدی معاف کرتا؟ اللہ اتنا جلدی معاف کرتا کہ معلوم ہے قیامت میں ایک ہوگا وہ سوچے گا کوئی میری سفارش کرے گا تو میں جنت میں جاؤں گا، تو ڈھونڈے گا ہے کوئی حافظ قرآن ہے وہ میرے کو پہچانتا، کوئی میرے کو پہچانتا، ارے کوئی میری سفارش کرے، وہ دیکھے گا سب جنت میں جا رہے، او جنت میں جا رہے، او جنت، اس کو کوئی پہچان ہی نہیں رہا ہے، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی قاری، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی صالح، کوئی پہچان ہی نہیں رہا، وہ کھڑا ہے، ارے کوئی تو پہچانے میرے کو، میری سفارش کرے، اور اللہ کہہ رہے تیری کوئی سفارش کرے گا نا میں تجھے جنت میں بھیج دوں گا، اور وہ بیچارہ قیامت کے میدان میں ایسے ہاپتا کاپتا ہے، کوئی سفارش کرے، اچانک کیا ہوگا معلوم؟ وہ کھڑا ہو جائے گا کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہ ہماری جو آنکھ ہے نا، آنکھ کے اوپر یہ جو بال ہے نا، اس کو پلکے کہتے ہیں، پلکے کیا کہتے ہیں؟ پلکے، انگلش میں کیا کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم، یہ پلکے کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک بال کہے گا اللہ، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے سے بہت ڈرتا تھا، اللہ تھا، گناہ کرتا تھا، لیکن ایک بار گناہ کر کے رویا تھا، کوئی وہاں پہ نہیں تھا، یہ گناہ کیا تھا، بڑا پاپ کیا تھا، مگر پھر رویا تھا، اور اللہ جب یہ رویا تھا نا تو میں بھیگ گیا تھا۔ وہ ایک بال کہے گا میں بھیگ گیا، یہ رویا تھا اور میں بھیگ گیا تھا۔ اللہ کہیں گے بال
तेरी गवाही मैं कबूल करता हूं, जाओ इसका जन्नत का फैसला कर देना। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा मेरे दोस्तों। रहमत वाला महीना, मगफिरत वाला महीना, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना आ रहा है, और जितना हो सके सदका खैरात। मालूम है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर अल्लाह उहद पहाड़ सोने का बना दे, उहद पहाड़ कितने किलोमीटर पर? 18। क्या फरमाया? किसका बना देवे? अल्लाह सोने का बना देवे। हमारे नबी फरमाते तीसरा दिन आएगा मैं सब सदका कर दूंगा। एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन पूरा होने से पहले बाकायदा इशारा किया। हमारे नबी ने फरमाया हाँ कदा वहाँ कदा वहाँ कदा वहाँ कदा, मैं गरीबों को दूंगा, मिस्कीनों को दूंगा, यतीमों को दूंगा, बेवाओं को दूंगा, लाचारों को दूंगा। हाँ, हमारे नबी ने इतना फरमाया, सबको दूंगा, मगर उतना रख लूंगा जितना मैंने किसी से कर्ज लिया होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम कर्जे का है। बोलो है कि नहीं है? अपने बीवी के पास पर्स भी नया आ गया, सैंडल नहीं आ गया, बीवी के पास मेकअप बॉक्स आ गया, हमारे पास मोबाइल आ गया, हमारे पास 2 व्हीलर आ गई, हमारे घर में कलर हो गया, और किसी का 50,000 बाकी है। वो बेचारा रोज आता है मेरा 50। जवाब क्या देता है? मन जवाब क्या देता है उस मन में? नहीं देने का। क्या उखाड़ लेगा? तू भी क्या उखाड़ेगा, तेरा बाप भी क्या उखाड़ेगा। हमारे नबी ने फरमाया कोई शहीद होकर मरे, कोई शहीद जिसके खून का कतरा जमीन पर गिरे, उससे पहले उसकी मगफिरत हो जावे। हमारे नबी ने फरमाया कोई शहीद होकर मरे, लेकिन अगर कर्ज बाकी हो और अदा करने की ताकत थी फिर भी अदा न किया, अल्लाह कहते शहादत तो दूर की बात, उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। इसलिए मेरे प्यारो ये सब बातों का ख्याल करो। इम्पोर्टेंट बात करना है कि रमज़ान में हम रोज़ा रख रहे हैं माशाल्लाह। अरे बोलो ना। हाँ, और फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, वितर भी पढ़ रहे, तरावी भी। अरे हाँ बोलो ना, तरावी। बल्कि अब तो हम बोलो तो हमको ऊपर वली होने का मोहर लगा देवे, तहज्जुद भी हमारी नहीं छूटती है। हाँ, पूरा रमज़ान इंशाअल्लाह। बोलो ना, पूरा रमज़ान। एक चीज़ से परहेज़ करना है, उससे रोज़ा ख़राब हो जाता है, बल्कि डैमेज हो जाता है, रोज़ा ख़त्म हो जाता है। वो क्या है मालूम है? वो क्या है? गुस्सा। बोलो, गुस्सा। बग़ैर वजह के गुस्सा करना, बीवी पर, माँ पर, अब्बा पर, ये चिल्लाना, चीखना, गाली देना, हदीस पाक में आता है कि इसकी वजह से रोज़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो आज से हम लोग एक इरादा करें। देखो एक इरादा क्या करना है मालूम है? देखो, एक तो ये है कि मैंने आपको मिठाई दी, देने वाला नहीं हूँ, एक बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको मिठाई दी, आपने 2-4 दिन के बाद मुझे मिठाई दी, मोहब्बत है। अरे बोलो क्या है? मोहब्बत है। इसको कहते हैं मुकाफात। इसको क्या कहते हैं? मुकाफात। तिल का बतिल का, यानी मैंने आपको दिया, आपने कुछ दिन के बाद मुझे दिया, ये अच्छा है, सवाब है। आता है हदीस में, आपस में प्रेजेंट दे दिया करो, ले लिया करो, अल्लाह मोहब्बत देगा, ये अच्छा है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ एक और बात है। वो बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि असल अखलाक क्या है? सिल मन कताक वाफु अमन ज़लमक। रमज़ान में इसका एहतमाम करो। सिल मन कताक, जिन रिश्तेदारों से हमने ताल्लुक़ तोड़ा है उससे जोड़ लो। बोलो, जिन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ा है उसे, ये मत सोचो गलती मेरी है कि गलती उनकी है, मैंने उनका हक दबाया है या उन्होंने मेरा हक दबाया है, मैंने किसी से कर्जा लेके नहीं दिया है या कोई मेरा कर्जा अदा नहीं करता। सिल मन कताक, हमारे नबी फरमाते जोड़ ले उसको जो तेरे साथ तोड़े, वाफु अम्मन ज़लमक, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसको क्या कर दे? माफ़ कर दे। अरे बोलो, उसको क्या कर दे? माफ़ कर दे। कहा अगर ये चीज़ आ गई ना हमारे रोज़े में तो हमारा रोज़ा कबूल हो जाएगा। तो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो, सब अमल करेंगे? करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर, बोलो कौन? हज़रत उमर, दोनों ऊँचे हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, अपोलो है, बड़े ऊँचे दर्जे के हैं। एक दिन दोनों में, यानी मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से दोस्ती होती है। कुछ बात पर नाराज़ हो गए। बोलो, हज़रत अबू बकर किससे नाराज़ हो गए? हज़रत उमर। और हज़रत उमर किससे नाराज़ हो गए? हज़रत अबू बकर। तो मालूम है क्या हुआ? हज़रत अबू बकर ने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। हज़रत उमर से कहा, उमर मैं तुमसे,
تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی کون سے بات کرنے کی ضرورت ہے, میں بھی نہیں کروں گا بات. تم اگر بات نہیں کرو گے مجھ سے تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے, تم اپنے راستے میں اپنے راستے. یہ کہہ کر حضرت ابوبکر غصے میں اپنے راستے اور حضرت عمر بولو اپنے راستے. لیکن حضرت ابوبکر کو راستے میں خیال آیا میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کسی سے بات بند کرنا. بولو کسی سے بات بند کرنا, یہ میرے نبی نے. تو حضرت ابوبکر حالانکہ کافی آگے چلے گئے تھے لیکن واپس آئے دوڑتے دوڑتے آئے. حضرت عمر اس وقت اپنے گھر میں انٹر ہو رہے تھے. حضرت ابوبکر نے کہا عمر رکو. حضرت عمر رکے. حضرت ابوبکر نے کہا دیکھو جو ہوا سو ہوا, کیا ہوا وہ چھوڑ دو, آپ کی غلطی کہ میری غلطی, لیکن میں ابوبکر آپ سے معافی مانگنے آیا. تو حضرت عمر نے زور سے دروازہ بند کر دیا, کہا آپ معافی مانگنے آئے لیکن مجھے آپ کو معاف کرنا نہیں ہے. حضرت عمر نے دروازہ بند کر دیا. اب بتا حضرت ابوبکر کہاں جائیں گے, ایک ہی راستہ تھا, سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اچھا اب حضرت ابوبکر ہمارے نبی سے باتیں کر رہے ہیں, وہاں حضرت عمر کو گھر میں خیال آیا کہ نہیں معافی تو مانگنا چاہیے, معافی تو مجھے مانگنا چاہیے. تو حضرت عمر نکلے سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ ابوبکر گھر پہ نہیں. سمجھ گئے ابوبکر گھر پہ نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے, اللہ کے رسول. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابوبکر کچھ کہہ رہے اور میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. ابوبکر کچھ کہہ رہے, نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری شکایت ہو رہی ہے, میری کمپلین ہو رہی ہے. تو حضرت عمر نے وہیں سے کہنا شروع کیا ابوبکر میں نے معاف کر دیا, ابوبکر میں نے معاف کر دیا, ابوبکر میں نے معاف کر دیا. جب قریب آئے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا عمر آئندہ میرے ابوبکر کو مت ستانا. ہمارے نبی کا جملہ سنو, آئندہ میرے ابوبکر کو مت ستانا, کیونکہ جس وقت میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا سب سے پہلا ایمان قبول کرنے والا ابوبکر ہے, سب سے پہلے جان مال کی قربانی دینے والا ابوبکر ہے. عمر تم تو بہت بعد میں آئے ہیں. بس اتنا کہا تو ابھی تو حضرت ابوبکر کی تعریف ہو رہی نا, حضرت ابوبکر. لیکن حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے سیدھے حضرت عمر کے گلے لگے اور کہا عمر غلطی میری ہے, عمر غلطی میری ہے, میرے کو معاف کر دو نا, غلطی میری ہے مجھے معاف. تو عمر کہتے نا غلطی تمہاری نہیں, مجھے معاف کر دو نا, مجھے معاف کر دو نا. ہمارے نبی نے فرمایا صرف ابوبکر عمر نہیں, قیامت تک کوئی اس طریقے سے دو ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے جنت کا فیصلہ کر دے گا. میرے پیاروں ہم بھی تھوڑا سوچیں گے تو بہت کچھ ملے گا, یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ میں آئے گا. آج رات کو تراویح کے بعد ذرا سوچو, شاید کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا ہوگا, کوئی پاپا سے بات نہیں کرتا ہوگا, کوئی اپنے چچا سے توڑ کے رکھا ہو. ہاں اور اندر شیطان غصہ ڈالے گا, کیا ڈالے گا, تیری بھول تھوڑی تھی, تیری غلطی تھوڑی تھی. اس وقت کہنا میرے نبی نے کہا سل من قطعک واعف عمن ظلمک. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ غلطی دیکھنا, جو تیرے سے توڑے تو اس سے جوڑے, اور جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو تو معاف کرے. دو باتیں, جو توڑے تو اس سے جوڑے, جو ظلم کرے تو اس کو معاف کرے. اس لیے یہ سمجھ لے کہ بھائی میں ہی صحیح ہوں, میں صحیح ہوں, 1000 مرتبہ صحیح ہوں, لیکن مجھے جا کے اس سے بات کرنا ہے, اس سے جا کے معافی مانگنا ہے. بولو کرو گے انشاءاللہ. ورنہ میرے پیاروں دو مسلمان, بولو کتنے, مرد ہو یا عورت ہو, دو مسلمان ایک دن بات نہ کرے, بھائی ناراض ہو گئے, بات نہ کرے, کوئی بات نہیں, نو پرابلم. دوسرا دن ہو گیا بات نہ کرے, بولو نو پرابلم. تیسرا دن ہو گیا بات نہ کرے, نو پرابلم. چوتھا دن شروع ہوا, ہمارے نبی فرماتے ہیں ان کا کوئی بھی نیک عمل آسمان پر اٹھایا نہیں جائے گا. تو میرے دوستو ہمارا روزہ اٹھایا جائے گا, ہماری تراویح اوپر جائے گی, اور ہر عمل جو قبول ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, آسمان پر. اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ فرماتے جو عمل قبول ہوتا ہے ہم اس کو کہاں پر اٹھاتے ہیں, آسمان پر. چلو تو یہ سب کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. تم سب ہمیں دعا کرنا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2 عمل آپ کو بتاؤں. ایک عمل تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم کو رمضان مہینے میں 4 تسبیحات بہت پڑھنا ہے. کتنی تسبیحات پڑھنا ہے معلوم ہے آپ کو, نہیں معلوم ہے؟ کون کون سی؟ نمبر 1 بولو لا الہ, سب ساتھ میں بولیں گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ رمضان میں اسپیشل 4 تسبیحات بہت پڑھنا ہے. نمبر 2 بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نمبر 3 کیا پڑھنا ہے, اسألک الجنہ, بولو اسألک الجنہ
अस्अलुकल जन्ना। और नंबर 4 क्या पढ़ना है? अऊज़ु बिका मिनन नार, अऊज़ु बिका मिनन नार। चलो पहली तस्बीह तो आप सबको याद है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी तस्बीह भी याद है, अस्तगफिरुल्लाह। तीसरी तस्बीह और चौथी तस्बीह जो मैंने अरबी में कहा शायद आपको याद नहीं होगी, अस्अलुकल जन्ना तीसरी और चौथी अऊज़ु बिका मिनन नार। अगर अरबी में याद ना हो, अल्लाह के यहाँ अरबी ज़रूरी नहीं है। तीसरी तस्बीह का मतलब है अल्लाह मेरे को जन्नत अता फरमा। बोलो अल्लाह मेरे को जन्नत अता फरमा, अल्लाह मेरे को जन्नत। और चौथी तस्बीह का तर्जुमा क्या? अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले। तो ये 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक और अमल बताता हूँ जो ज़िंदगी भर करना है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। वो अमल क्या करना है? सुबह होवे, जैसे आज फजर के बाद जब सुबह होवे 10 मरतबा पढ़ने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बोलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कब पढ़ने का? ये फजर के बाद। कितनी मरतबा पढ़ने का? 10 मरतबा। फिर जोहर बाद या असर बाद, आपकी मर्जी, फिर 10 मरतबा पढ़ने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जोहर बाद या असर बाद। और फिर नंबर 3, रात को सोने से पहले 10 मरतबा पढ़ने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं आपको सही बताता हूँ मेरे प्यारों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कितनी मरतबा पढ़ने का? 10 मरतबा फजर बाद। हाँ, 1 मिनट से कम में काम हो जाएगा। हाँ, फिर वापस पढ़ने का जोहर बाद या असर बाद, 1 मिनट से कम में। फिर भी अपन चलो 2-2 मिनट पकड़े, 2 मिनट सुबह की, 2 मिनट दोपहर की, 2 मिनट रात की। कितनी मिनट हुई? 6 मिनट हुई। और कितनी मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हुआ? टोटल 30 मरतबा। फजर बाद 10 मरतबा, असर बाद 10 मरतबा, रात को सोने से पहले 10 मरतबा। अब इसका फ़ायदा सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई सुबह में 10 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह फरमाएंगे ए मेरा बंदा अब मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा मैं तेरे ऊपर गुस्सा, अल्लाह के गुस्से से बच जाए, इससे बढ़कर क्या दौलत होगी। अच्छा, फिर हम जब पढ़ते हैं ना दोपहर में या शाम में, कितनी मरतबा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह फरमाते शैतान के शर से, उसके धोखे से जा मैंने तुझको बचा दिया, शैतान के शर से, उसके धोखे से मैंने तुझको बचा दिया। और जब रात को सोने से पहले पढ़ते अल्लाह फरमाते सारी मुसीबतें, सारी बलाएं, सारी तकलीफ़ें मैंने तुझसे दूर कर दी। मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर क्या इलाज होगा? कितना छोटा अमल, अमल कम और नफ़ा बहुत ज़्यादा है। तो सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो रमज़ान में मतलब 4 तस्बीहात की तो पढ़ते रहने का, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मॉर्निंग में 10 मरतबा, इवनिंग में 10 मरतबा, और बिफोर गोइंग टू स्लीप रात को सोने से पहले 10 मरतबा। बोलो सब करेंगे, अमल करेंगे। तक़वा कि रोज़े में भी हम गुनाह से बचे और रोज़े के बाद भी, रमज़ान के बाद भी हम गुनाह से बचे। इसीलिए सुनना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक, उनको किसी ने पूछा ये कैसे पता चलेगा हमने 29 रोज़े रखे या 30 रोज़े रखे, जैसा चांद का मामला था तो रोज़ा कबूल हुआ नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया रोज़ा कबूल हुआ नहीं हुआ कुरान में तो लिखा है, कुरान में तो मौजूद है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ। किसी ने कहा ये तो नहीं लिखा है कि तेरा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, रमज़ान के बाद अपने आप को देखना कि रमज़ान से पहले जो गुनाह करता था रमज़ान के बाद वो गुनाह छूट गए। अरे बोलो वो गुनाह, जैसे रमज़ान से पहले फजर की नमाज नहीं पढ़ता था, रमज़ान से पहले पूरा वक्त मोबाइल पर रहता था, लेकिन रमज़ान में तौबा कर लिया और मोबाइल में ज़रूरी काम पर आ गया, गैर ज़रूरी काम को क्या कर दिया, छोड़ दिया। रमज़ान से पहले कुरान नहीं पढ़ता था, रमज़ान में कुरान पढ़ना शुरू किया। अब रमज़ान के बाद आफ्टर 29 या 30 रोज़ा अब हमको देखना है कि ज़िंदगी में बदलाव आया या नहीं आया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक फरमाते अगर बदलाव आया समझ ले अल्लाह ने तेरे 30 के 30 रोज़े को कबूल कर लिया है। तो मेरे प्यारों सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला काम जो अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, रोज़े में सबसे पहला काम तकवा, तकवा करेंगे, बोलो तकवा। और तकवे में क्या मिल जाएगा हमको? मौत के वक्त कलमा मिलेगा और ईमान बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है हज़रत हमज़ा, नाम सुना?
ہاں بولو نا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیسی چیز ہے. حضرت حمزہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چچا. بلکہ جتنے قیامت تک شہید ہوں گے نا، سارے شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ. ہمارے نبی نے فرمایا پہلے شہید ہوئے، بعد میں قیامت تک شہید ہوں گے، مگر سارے شہیدوں کا سردار اللہ نے میرے چچا کن کو بنایا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا، حضرت حمزہ نے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایمان میں آئے نہیں تھے. حضرت حمزہ تو کہیں شکار کو گئے تھے. وہ زمانے میں لوگ جنگل جاتے تھے، شکار کے واسطے جاتے تھے. اور یہاں معاملہ کیا ہوا؟ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی نے کچھ تقریر کی، کچھ وعظ فرمایا، کچھ نصیحت فرمائی، لا الہ الا اللہ پر کچھ باتیں کہی. ابو جہل نے آ کر ہمارے نبی کو بہت گالیاں دی، بہت مارا. ابو جہل نے بہت مارا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت گالیاں دی. حضرت حمزہ تو شکار کو گئے ہوئے تھے اور ایمان اسلام سے ان کا کوئی لین دین نہیں تھا. وہ تو حضرت حمزہ جب شکار کر کے واپس آ رہے تو کسی نے کہا اوہ آپ کے بھتیجے کو بہت مارا گیا. کہا کون مارا میرے بھتیجے کو؟ کہا وہ بھتیجے نے وہاں کعبے کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کہا تو ابو جہل نے بہت مارا، اس کے دوستوں نے بھی مارا، بہت مارا. اب حضرت حمزہ جو ابھی ایمان والے نہیں ہیں، اسلام والے نہیں ہیں، وہیں سے اپنے گھوڑے کو موڑا. اور حضرت حمزہ کا بھی ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک بہادری تھی، ایک جاں بازی حضرت حمزہ کے اندر تھی. سیدھا قبیلہ بنو مخزوم، بولو قبیلہ بنو مخزوم، جو ابو جہل کا محلہ تھا، وہاں گئے. ابو جہل وہیں بیٹھا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا. حضرت حمزہ نے لے کر وہ لوہا ابو جہل کو جو مارا، ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹا، لہو لہان ہوا. اور حضرت حمزہ کو قبیلہ بنو مخزوم میں دیکھ کر ابو جہل بھی گھبرایا اور جتنے دوست تھے سب بھاگے، سب بھاگے. حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے. بولو حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے، سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجے دروازہ کھول، او بھتیجے محمد دروازہ کھول، تیرے چچا حمزہ دروازے پر آئے ہیں. خیر دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ آئے اور کیا کہا معلوم؟ بھتیجے فکر مت کر، انتقام لے کر آیا ہوں. بھتیجے فکر مت کر، انتقام لے کر آیا ہوں. میں نے سنا، میں تو شکار کو گیا تھا، میں آ رہا تھا، میں نے سنا ابو جہل نے بہت گالیاں دی، اس کے دوستوں نے بہت گالیاں دی اور انہوں نے تمہیں مارا ہے. فکر مت کر بھتیجے محمد، فکر مت کر. میں شکار سے واپس آیا، اپنے گھر نہیں گیا، پہلے قبیلہ بنو مخزوم میں گیا، وہاں ابو جہل کو بھی مارا، اس کے دوستوں کو بھی بھگایا. اور یاد رکھنا یہ تیرا چچا زندہ ہے، آئندہ بھی میرے بھتیجے پر کسی نے انگلی اٹھائی تو چچا حمزہ وہاں پر کیا کرے گا؟ انتقام لے گا. میرے دوستو ہم ہوتے تو گلے لگ جاتے کہ نہیں لگ جاتے؟ ارے بولو نا. ہمارے نبی رونے لگے، بہت روئے. چچا حمزہ نے پوچھا بھتیجے رو کیوں رہے ہو؟ خوش ہو جاؤ، مار کے آیا، لہو لہان کر کے آیا، سر پھاڑ کے آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں، ابو جہل کو تم نے مارا، انتقام لیا، ریونج، مجھے کوئی خوشی نہیں. کہا بھتیجے تمہیں خوشی نہیں؟ خوشی تو اس وقت ہوگی چچا جب تم کلمہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے تم کسی کو مارو، میری طرف سے انتقام لو، میری طرف سے کسی کو گالی دو، مجھے خوشی نہیں. مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب میرا چچا جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور کلمہ پڑھ لے گا. حضرت حمزہ نے کہا میرے بھتیجے اگر اسی میں خوشی ہے تو بلاؤ، سب کو بلاؤ. آج سب کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. بتاؤ ہمارے نبی کو کس سے محبت تھی؟ ایمان سے. بولو کس سے محبت تھی؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو تو ایمان گھر بیٹھا ملا. بولو ملا کہ نہیں ملا؟ میں کلمہ والا کیونکہ میرا ابا کلمہ والا، کہ میرا دادا کلمہ والا، او اس کے اوپر سکر دادا وہ کلمہ والا، او ہمارا جو نسل چل رہا ہے وہ سب ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم بھی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے، سب برابر توجہ دینا، بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. ہم نے کسی نے ایمان مانگا تھا؟
ارے وہ چاہتا تو یہودی کے گھر پیدا کرتا، وہ چاہتا تو عیسائی کے گھر پیدا کرتا، ارے وہ چاہتا تو ہم کو جانور بناتا، اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں لکھا ہے اب تو مانگ، اب تم کیا مانگو؟ اللہ ایمان تو دے دیا، اللہ کہتے اب یہ مانگ کہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا۔ بولو موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا، یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے مانگ۔ اور کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، بولو سورہ آل عمران۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ رہے نا، صرف اتنا مانگنے کا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یہ یاد نہ رہے، اس کا ترجمہ اللہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر مجھے کلمہ نصیب کر دینا۔ میرے دوستو ایمان بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملا ہے، ہم کو بغیر ڈھونڈے اور بغیر بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، بولو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک اعلان فرمایا، این معاذ۔ کیا اعلان ہوا؟ این معاذ، یعنی حضرت معاذ۔ یہ صحابی ہے جن کو معاذ بھی کہہ سکتے ہیں اور معاذ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاذ جو صحابی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ معاذ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بھائی قریب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آؤ ادھر آؤ۔ جب وہ قریب آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، جملہ سننا، کیا فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ معاذ اب مدینہ چھوڑ دو، اب مدینہ چھوڑ دو، آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اب یمن جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ یمن جاؤ، کیونکہ اس وقت یمن میں دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے۔ اور پورا مجمع بولے دین پہنچانا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ قیامت تک ہر امتی پر واجب ہے۔ بولو ہر امتی پر واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میرا جی چاہتا مدینہ چھوڑ دو، کیونکہ جتنا قرآن حدیث تفسیر تمہیں علم آنا چاہیے تھا اللہ نے دے دیا ہے۔ اب یہ سارا علم لے کر پورا مجمع بولے گا کہاں جاؤ؟ یمن۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جاؤ۔ آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، حضرت معاذ نے نہ ہاں کہا نہ منع کیا، گردن جھکا دی۔ فَنَكَسَ مُعَاذٌ رَأْسَهُ، حضرت معاذ نے ایسے گردن جھکا دی جس کا مطلب تھا کہ میرے کو نہیں جانا ہے، مطلب تھا کہ میرے کو نہیں جانا۔ لیکن اتنے بڑے نبی کو نہ بولنا اچھا نہیں لگا تو گردن جھکا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا کہ ٹھیک ہے معاذ نہیں جانا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دن گزرے ہوں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے، صحابہ کرام کا مجمع جمع ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا این معاذ، وہ معاذ کہاں ہے؟ تو حضرت معاذ جہاں بھی بیٹھے تھے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہاں ہوں، کہا ادھر آؤ۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا معاذ میرا جی چاہتا ہے اب مدینہ چھوڑ دو۔ اب آپ کو اللہ کو جو علم دینا تھا اللہ نے میرے سینے مبارک میں اتارا، وہاں سے آپ کے پاس اللہ نے اتارا، اب یمن جاؤ، اور یمن کے گورنر بھی آپ، یمن کی ذمہ دار بھی آپ، یمن کے امام بھی آپ، یمن کے مؤذن بھی آپ، پورا دعوت و تبلیغ کا بیڑا لے کر آپ یمن جاؤ۔ حضرت معاذ نے واپس اپنی گردن جھکا دی، جس کا کیا مطلب ہے؟ میرے کو جانا نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے ہوں گے، شاید حدیث پاک کے الفاظ بعد ثلاثۃ ایام ولیالیہا، 3 دن 3 رات گزرے ہوں گے کہ پھر ایک مجمع جمع ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے کمرے سے تشریف لائے اور کہا معاذ کہاں ہے؟ معاذ کہاں ہے؟ معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم یمن جانا ہے، میرا آرڈر حکم ہے یمن جانا ہے، بس اتنا فرمایا۔ حضرت معاذ نے نہ دائیں دیکھا
نہ بائیں دیکھا، نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، وہیں سے اٹھے گئے اور تھوڑی دیر میں مسجد نبوی کے باہر اونٹ پہ پورے سامان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب باہر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ معاذ تو تیار ہو کے آ بھی گئے اتنا جلدی۔ ہمارے یہاں ایسا ہوئے؟ حالانکہ معاذ کو اب مدینہ چھوڑ ہی دینا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ یمن، کیونکہ یمن کے گورنر، یمن کے امام، یمن کے مؤذن، یمن کے داعی، سب ذمہ داری۔ ہم کو تو 3 دن کے لیے بھی اس طریقے سے کوئی کہے تو جانے کو تیار نہیں۔ حضرت معاذ وہاں پورے اونٹ میں سامان لدا ہوا اور آپ بالکل تیار ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کہا کہ معاذ اتنی جلدی تیاری، اتنی جلدی تیاری! پہلی مرتبہ میں نے کہا تو تم نے منع کر دیا، یعنی گردن جھکا دی، دوسری مرتبہ کہا تب بھی تم نے منع کر دیا، اور تیسری مرتبہ میں اتنی جلدی تیاری کر کے آ گئے۔ حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا آج بھی ارادہ تو نہیں ہے، آج بھی جانے کا ارادہ تو نہیں ہے، مگر معاملہ ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ یمن جاؤ، دوسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یمن جاؤ، اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے۔ اور حضرت معاذ نے اتنے پیار سے فرمایا میرے پیارے نبی اب 2 ہی چیز ہے، یا یمن جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، کیونکہ آپ کا حکم آ گیا یمن جاؤ، نبی کا حکم آئے امتی کے لیے فرض ہے، اب یمن جاؤ۔ یمن نہیں گیا، آپ کا حکم توڑا تو کہاں جاؤں گا؟ جہنم میں جاؤں گا۔ اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ پورا مجمع بولو یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں، کہ اللہ رسول کا حکم آئے تو اس کو فرما برداری کرنا فرض، بولو فرما برداری کرنا فرض، اور نہیں کرے تو جہنم۔ اللہ نے 22ویں پارے میں، پارہ یاد رکھو کون سا پارہ؟ 22ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی عورت ہو، اللہ رسول کا حکم آئے، بولو کرنا ضروری، بولو کرنا ضروری، فرض، نہیں کرے تو جہنم۔ تو حضرت معاذ وہاں اونٹ کے ساتھ تھے، کہا اللہ کے رسول اب تو 2 ہی بات ہے، یمن جانا فرض ہو گیا ہے اور نہیں جاؤ تو جہنم میں جانا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن جانا کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کو یمن کا گورنر، یمن میں مال دولت امامت سب آپ کے پاس، جانا کیوں نہیں چاہتے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول راز کی بات ہے، راز کی بات ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہو، فرما رہے ہو، اصل معاملہ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میں غریب آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، اللہ کے رسول کئی وقت میں میرے پاس کھانے کا نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی قسم میں باہر نکلتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، کھانا بھی بھول جاتا ہوں، پانی بھی بھول جاتا ہوں، اور کبھی کبھی تو کھانا بھی میرے پاس، پانی بھی میرے پاس، مگر آپ کی محبت، آپ کی محبت، آپ کی محبت، چہرہ دیکھ لیتا ہوں دور سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے مدینہ چھڑواتے ہو، آپ مجھے یمن بھیجتے ہو، آپ کی یاد تو آئے گی نا مجھے، آپ کی یاد آئے گی، آپ کا چہرہ دیکھنے کا تمنا ہوگی۔ کیا کروں گا میں وہاں جا کے؟ ٹھیک ہے گورنری میرے پاس، امامت میرے پاس، عزت میرے پاس، شہرت میرے پاس، دعوت تبلیغ میرے پاس، مگر آپ کی یاد آئے گی، آپ کا چہرہ تو میرے پاس نہیں ہوگا نا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا معاذ میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے فوراً کہا جب اتنی محبت کرتے ہو تو مجھ سے مدینہ کیوں چھڑواتے ہو؟ فرمایا میں نہیں چھڑواتا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ معاذ کو یمن بھیجنا ہے۔ حضرت معاذ جو اونٹ کے پاس کھڑے آنکھوں میں ایسے آنسو، اللہ سمانی، میرے غریب کا نام اللہ آسمان پر لیتا ہے اور اللہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ مجھے یمن جانا ہے۔ اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جانا تو ہے، بیٹھ جاؤ، اونٹ پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت معاذ نے کہا ٹھیک ہے ملاقات کریں، مفہوم بتا رہا ہوں، ملاقات کریں، میں اونٹ پر بیٹھتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اب تم مہمان ہو گئے، بولو اب تم ایسے نہیں جاؤ گے،
نہیں جاؤ گے معاذ، میں تمہیں مدینے کے کنارے تک چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا آپ مجھے مدینے کے کنارے تک چھوڑنے آئیں گے؟ آئیے آئیے، آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے اور میں آپ کے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تم مہمان ہو، تم اونٹ پر بیٹھو گے، تمہارے اونٹ کی رسی میرے ہاتھوں میں ہوگی اور میں مدینے کے کنارے تک تمہیں چھوڑنے آؤں گا۔ حضرت معاذ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں غلام ہوں، اللہ کے رسول میں غلام، میں بہت ادنا غلام ہوں، غریب آدمی ہوں۔ آپ وہ ہیں جن کے قدموں کو جبرائیل امین چوما کرتے گئے، آپ میرے اونٹ کی رسی۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ بھی میرا حکم ہے، یہ بھی میرا حکم۔ کیا کرتے حضرت معاذ؟ بیٹھ گئے، اونٹ پر بیٹھ گئے، نبی کے ہاتھ میں رسی ہے، سارا مدینہ دیکھ رہا ہے، ہمارے نبی لے جا رہے ہیں۔ بولو کن کو لے جا رہے ہیں؟ حضرت معاذ کو لے جا رہے ہیں، سارا مدینہ دیکھ رہا۔ اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میرا کیا حال ہے؟ فرماتے تارتن انظر الی السماء وتارتن انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ فرماتے کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا اللہ تو نے میرا نام لے لیا، اور کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا اور سوچتا جی بھر کے دیکھ لے، اپنے آپ کو کہتا جی بھر کے دیکھ لے، کیونکہ اب جدا ہوں گے تو معلوم ہے پھر دیکھنا کب نصیب ہوگا۔ میرے پیاروں کیا وہ منظر ہوگا جب حضرت معاذ جا رہے۔ اچھا حضرت معاذ جب جا رہے، اب مدینے کا کنارہ آ رہا ہے، حضرت معاذ نے سوچ لیا کہ مجھے اونٹ سے اترنا ہے، یوں ملاقات کرنا ہے اور فوراً بیٹھنا ہے، رونا نہیں، مجھے رونا نہیں ہے، کیونکہ روؤں گا تو میرے نبی روئیں گے اور میرے نبی کو تکلیف ہوگی، پھر اتنا بڑا راستہ مجھے طے کرنا ہے، اس لیے یوں اتروں، یوں ملاقات کروں اور یوں نکل جاؤں۔ حضرت معاذ نے ایسا ہی کیا، جیسے مدینے کا کنارہ آیا سیدھے اونٹ سے اترے، اللہ کے رسول بس، اللہ کے رسول بس، یہاں تک آپ نے میرے اونٹ کی رسی کو تھاما، ملاقات کرے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو آنے کو نہیں، کیا میرے گلے نہیں لگو گے؟ کیا میرے گلے نہیں لگو گے؟ گلے لگ کے ملاقات نہیں کرو گے؟ حضرت معاذ جو گلے لگے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ھذا لعلک تمر بمسجدی او قبری۔ ہمارے نبی نے ایسے گلے لگا، کیا منظر ہوگا میرے مسجد فاطمہ والوں، کیا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ ہمارے نبی نے ایسے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا معاذ آخری ملاقات ہے، آخری، اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، اب دنیا میں، کیونکہ تم 1 سال کے بعد آؤ گے، اب 1 سال کے بعد آؤ گے، میں نہیں رہوں گا، میں نہیں رہوں گا، میری ملاقات نہیں ہوگی۔ اتنا ضرور ہے لعلک تمر بمسجد او قبری، مجھے بھول مت جانا معاذ، بھول مت جانا، میری مسجد میں آ جانا، میرے روضہ مبارکہ پہ آ جانا۔ اس سے بڑھ کر رحمت والا نبی کون ہوگا کہ میری یاد تو رکھنا سینے میں، میری مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا، میرے روضہ مبارکہ قبر مبارک پہ آ جانا، باقی اب ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ میرے پیاروں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جو نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہو ان کو جب کہا جائے تیری اور ہماری آخری ملاقات ہے۔ لیکن خیر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب جانے لگے تو کیا کہا معلوم؟ اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی وصیت تو کر دو، اب تو ملاقات نہیں ہوگی نا، فائنل ہو گیا، ملاقات نہیں ہوگی، اب میں آؤں گا آپ نہیں ملو گے، کوئی وصیت تو کر دو۔ اے میرے مسجد فاطمہ والوں، ہمارے نبی نے وصیت اکیلے معاذ کو نہیں کی، ہم سب کو کر دی، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو وصیت کر دی۔ کیا پیاری وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور کیا وصیت کی کہ معاذ ایک چیز اپنی زندگی میں لے کر آنا، معاذ ایک چیز اپنی زندگی میں لے کر آنا، اور کہا تم اکیلے نہیں، یہ چیز اگر تمہارے پاس زندگی میں آ گئی، تم اکیلے نہیں، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، مدینے کا ہو کہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زمانے کا ہو، اس زمانے کا ہو یا یہ زمانے کا ہو، یہ چیز پہ عمل کر لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا بھلے دنیا میں جدائی ہو گئی مگر قیامت کی ہر منزل میں وہ امتی محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن کیا کرنا، کتنی چیز کرنا ہے؟ ایک چیز۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ سننا، کاش یہ جملہ ہم کو یاد ہو جاوے رمضان سے پہلے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اولی الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ہر منزل میں میرا امتی میرے ساتھ ہوگا، لیکن ایک چیز ہوئے المتقون، تقوی،
आवाज नहीं आ रही है, और आवाज नहीं आ रही है। तकवा उसके पास होगा। सुनते जाना, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र से उम्मती उठेगा तो मोहम्मद के साथ बोलो सुभान अल्लाह, हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ बोलो सुभान अल्लाह, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ बोलो सुभान अल्लाह, नाम अमल तकसीम होवे तो मोहम्मद के साथ बोलो सुभान अल्लाह, हौज़े कौसर पर मोहम्मद के साथ बोलो सुभान अल्लाह। खरे मेरे प्यारों, हमारे नबी फरमाते हैं वो मेरे साथ होगा, यहाँ तक कि मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो मेरे उम्मती के पास क्या होना चाहिए? तकवा, तकवा, तकवा। ये हमारे नबी ने हज़रत मुआज़ को कहा। हज़रत मुआज़ वहाँ से चले ये कहते हुए कि जहाँ तक होगा ये ऐलान होता जाएगा, तकवा, 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 तकवा। दोस्तों उम्मीद है कारी अहमद अली साहब का ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।